اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس اشرف المخلوقات کو چند اختیارات دیے ہیں۔ یہ اختیارات تفویض کردہ ہیں، حاصل کردہ نہیں، اور ان اختیارات میں ایک اختیار یہ ہے کہ انسان اس روئے زمین پر رہے، بود و باش اختیار کرے اور اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے اس زمین کو جوتے کوڑے، کاشتکاری کرے۔ انسانی زندگی اور اس کی بقا اور تحفظ کے لیے کاشتکاری اور زراعت کی اہمیت جو ہے وہ تمام لوگوں پر واضح ہے اور ظاہر ہے۔ اس کی نافعیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ زراعت اور کاشتکاری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر زراعت اور کاشتکاری نہ ہو تو پھر انسانی زندگی کا جو نظام ہے وہ چرمرا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتلایا ہے۔ سورہ یاسین بہت سارے حضرات صبح صبح پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت بلکہ دو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک علامت ہے۔ احییناہا کہ مردہ زمین تھی، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو سرسبز و شاداب کیا، اور ہم نے اس میں دانے نکالے، اس زمین سے دانے نکالے جس کو وہ لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، انسانوں سے مخاطب ہو کر خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں نہریں جاری کی ہیں، اس میں ہم نے باغات انگور کے اور کھجور کے درخت اگائے تاکہ وہ لوگ کھائیں پئیں، اور ان کے ہاتھ نے اس کام کو نہیں کیا۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ کام ان کے ہاتھ نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اس کو برباد کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں، جس کو بہت سارے لوگ مغرب کے بعد، یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے سورہ واقعہ پڑھنے کی، پڑھتے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو تم کھیتی کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو تمام کو چورا چورا کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، اور پھر تم تعجب کرنے لگ جاتے۔ چنانچہ
بعض مواقع پر ہم بھی تعجب کرتے ہیں۔ ابھی دھان کی فصل تھی تو برسات کا موسم تھا، کھیتیاں سرسبز و شاداب تھیں، لہلہا رہی تھیں، تو یوں گمان ہو رہا تھا اور ہم لوگ یہ احساس کر رہے تھے، ہمارا شعور اور ہمارا وجدان یہ کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ فصل بہت اچھی ہوگی، اور فصل لگ بھی رہی تھی بہت اچھی۔ لیکن جب وہ کٹ کر اس کی پیرائی ہوئی اور پیرانے کے بعد جب وہ دھان آیا تو جہاں 6-7 کنٹل، جہاں جس کھیت میں ہوا کرتا تھا وہاں 5-4 کنٹل پہ اکتفا کرنا پڑا۔ پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری لگ گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے بھی بیان کیا ہے، اگر چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا برباد کر دیتے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے، پھر تم تعجب کرنے لگ جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر هو الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرج به من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنا دیا ہے، اس میں راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے بارش کو اتارا ہے، پانی کو اتارا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات اور مختلف قسم کے ثمرات اور پھل اور میوے ہم نے اس سے اگائے، تو اس سے تم بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے، مختلف جگہوں میں سورہ نحل میں بھی بیان کیا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات۔ وہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، آسمان سے پانی کو اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور پھر اس سے نباتات، گھاس پھوس، خش و خاشاک، وہ جو جمادات نباتات ہیں وہ اگتے ہیں، جس کو چرتے ہیں تمہارے چوپائے۔ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع۔ وہی ہے جو اگاتا ہے کھیتی کو، والزیتون والنخیل والاعناب، انگور کے درخت، کھجور کے درخت، کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، انگور پیدا ہو رہے، کھیتیاں ہیں۔ تو اس طرح کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہکاتے ہیں، چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، وہاں اتار دیتے ہیں، بارش اتار دیتے ہیں۔ انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں۔ فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم، جس کھیتی سے تم بھی کھاتے ہو، تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، اس طرح کی اتنی آیتیں ہیں کہ اگر صرف آیتیں پڑھوں اور ترجمہ کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ بے شمار آیتیں ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلوہ کاریوں اور کار فرمائیوں کو بیان کیا ہے اور اس پر دلیلیں قائم کی ہے۔ اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد انسانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ انسان تم اس پر اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی سمدانیت پر اور اس کی فردیت پر غور کرو
اور اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کو تسلیم کر لو اور مان لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری اور زراعت کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من کانت لہ فضل ارض فلیزرعها، جس کے پاس کچھ زمین ہو، زائد ہو، تو چاہیے کہ وہ اس میں کھیتی کرے۔ او لیمنحها اخاہ، اگر وہ خود کھیتی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کسی بھائی کو دے دے کہ وہ کھیتی کرے۔ فإن ابى فلیمسک ارضہ، اور اگر وہ انکار کر دے لینے سے، نہ لے، کھیتی نہ کرے، تو پھر روک لو۔ لیکن اگر کھیت ہے تو کھیتی کرو۔ اور کھیتی اور کاشتکاری اور زراعت اتنا معزز پیشہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پھر جنت میں کھیتی کی تمنا اور آرزو کریں گے، جنت میں بھی کھیتی کی آرزو کریں گے لوگ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیہ ان رجلا من اہل الجنہ استأذن ربہ فی الزرع۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ بیان کیا کر رہے تھے؟ بیان یہ کر رہے تھے کہ ایک جنتی اپنے پروردگار سے کھیتی کی اجازت چاہے گا۔ استأذن ربہ فی الزرع، اپنے پروردگار سے وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیں کہ میں اس جنت کے اندر بھی کھیتی کروں، کاشتکاری کروں اور زراعت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس سے فقال لہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لست فیما شئت، کیا تو اپنی موجودہ حالت پر مطمئن اور قانع مقتنع نہیں ہے؟ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ قال بلا، کہے گا کیوں نہیں، میں تو مطمئن ہوں۔ ولکنی احب ان ازرع، لیکن میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کھیتی کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فبذر، وہ بیج ڈالے گا، فبادر الطرف نباتہ، فلک جھپکنے کے وقت میں ہی وہ کھیتی اگے گی، واستواؤہ، اور وہ کھیتی پک بھی جائے گی، واستحصادہ، اور وہ اس کو کاٹ بھی لے گا، فکان امثال الجبال، اس کے دانے بڑے بڑے ہوں گے پہاڑ کی طرح، پہاڑوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فیقول اللہ عز وجل دونک یا ابن آدم لأنه لا يشبعك شيء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم یہ لے لو۔ وہ جو جمع کرے گا نا بندہ، کھیتی کرے گا، وہ سب کچھ جو اٹھے گا، اور وہ فکانا امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح جو ڈھیر لگ جائیں گے، بڑی بہت زیادہ مقدار میں وہ پیداوار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ، لے لو اس کو، اس لیے کہ تجھ کو کوئی چیز سیراب نہیں کر سکتی، تمہارے پیٹ کو بھر نہیں سکتی ہے کچھ۔ فإنه لا يشبعك شيء، تو وہ جو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا فقال الاعرابی، تو اعرابی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا لا یجدونہ الا قرشیا او نصرانی او انصاریہ۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور یہ تو یعنی کھیتی کرنا جنت میں وہی چاہے گا جو قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا۔ انصاری سے یہ مراد نہیں جو ذات برادری کا ہے، مطلب وہ جو مدینہ کے اندر تھے اور جن کو انصار کہا گیا، جو کھیتی باڑی کرتے تھے، تو یہی لوگ کریں گے۔ فإنهم أصحاب زرع، فإنهم أصحاب زرع، اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی ہوتی کرتے ہیں، کھیتی والے یہی ہیں۔ وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع،
اور رہ گئی بات ہم لوگوں کی، تو ہم لوگوں کے پاس تو کھیت ویت ہے نہیں، تو ہم لوگ تو کھیتی ویتی کریں گے نہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ یہ بندہ دیکھو دیہاتی کہہ رہا ہے کہ کھیتی کریں گے، تو قریشی ہوگا وہی یا انصاری ہوگا، وہاں بھی تمنا کرے گا۔ تو بتانا یہ تھا کہ زراعت اتنا معزز پیشہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد بھی وہ کھیتی باڑی کی سوچے گا اور اللہ سے تمنا دعا کرے گا، کہے گا اللہ سے اجازت لے گا۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں، بات بہت ہے، وقت بھی بہت لمبا ہو گیا اسی میں۔ بتانا یہ تھا کہ آج ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو انسان اس زمین کے سینے کو چیر پھاڑ کر غلہ نکال رہا ہے، اتنا معزز پیشے کو اختیار کیے ہوا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ملک ہندوستان جس کو ایگریکلچر پاور ہاؤس کہا جاتا ہے، ایگریکلچر ہاؤس، اور پورا ہندوستان پوری دنیا کے اندر غلہ اناج پیدا کرنے میں، چاول نکالنے میں اور گیہوں پیدا کرنے میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور دال پیدا کرنے میں، دودھ وغیرہ کے پیدا کرنے میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر ان کسانوں کے ساتھ، ان کاشتکاروں کے ساتھ اس قدر بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ حکومت اس کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں 3 زرعی قوانین کا نفاذ ہوا ہے آرڈیننس کی شکل میں۔ آرڈیننس کی شکل میں، آرڈیننس کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ راجیہ سبھا سے پاس کرتے ہیں کسی قانون کو، اور پھر اس کے بعد صدر کے پاس لے جاتے ہیں اور دستخط ہوتا ہے، وہ قانون بن جاتا ہے، پھر اس کو پارلیمنٹ میں، یعنی کہ جو اس سے اوپر جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے جو اس کو پاس کرتے ہیں، تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس کو پاس کرانا ہے۔ آرڈیننس کی شکل میں اس 3 قوانین کو پاس کرایا۔ اس میں پہلا قانون ہے کسان پیداوار، تجارت اور کامرس 2020، اور دوسرا ہے امپاورمنٹ، وہ انگلش کے الفاظ ہیں کچھ اس طرح کے، یعنی یہ کہ وہ اردو میں اس کو اس طرح نقل کریں گے کہ پیداوار جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بیچنے کا جو اختیار ہے وہ کسان کو آزادی ہوگی، یعنی وہ منڈی میں لا کر بیچنے کا پابند نہیں ہوگا، لازم نہیں اس کو کہ وہ منڈی ہی میں لا کر بیچے۔ اور ایک قانون یہ ہے کہ ضروری اشیاء ترمیمی قانون 2020، یعنی پہلے یہ تھا کہ دال اور یہ کہ خوردنی تیل اور اسی طرح سے لہسن، پیاز اور آلو، یہ تمام کے تمام ضروری اشیاء شمار ہوتے تھے، لیکن اب یہ ضروری اشیاء کی فہرست میں نہیں۔ اب کیا ہوگا جب اس طرح ہوگا؟ تو کسانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ کسان باہر بیچنے پر مجبور ہوگا، چونکہ ایک ریٹ متعین کرے گا۔ تو یہ ایک اسکیم ہے، یہ قانون نہیں ہے جو ایک ریٹ متعین کر رہا ہے، حکومت کرتی ہے، تو ریٹ متعین تو کر دے گا لیکن حکومت لے گی نہیں۔ اب کسان بیچے گا اس کو اونے پونے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھ رہے ہیں، بہار میں اس طرح کا ہے، بہار کے کسان اسی لیے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ باقی ہریانہ میں، پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں اس میں یہ قانون، یہ مطلب یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسان وہاں لے جاتے ہیں، منڈی میں بیچتے ہیں، تو جو سرکاری بھاؤ ہے اسی سرکاری بھاؤ میں بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی 1800 سے اوپر دھان کی قیمت ہے، سرکاری ریٹ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ 1200 یا 1300 میں بک رہا ہے۔ کنٹل فی کنٹل کتنا روپیہ دیتا ہے ہم کو؟ 1200-1300 روپیہ، لیکن سرکاری ریٹ کیا ہے؟ 1800 سے اوپر ہے، تو کسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ حکومت کی دلیل یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کمیشن ایجنٹ جو تھا بیچ میں کہ لوگ لاتے تھے اپنی اناج کو اور اپنا غلہ لے کر آتے تھے اور سرکاری منڈی میں بیچتے تھے،
تو کمیشن تھا، ایجنٹ تھا بیچ میں، تو وہ کمیشن لیتا تھا۔ سرکار کے پاس صرف ایک دلیل ہے بس یہی کہ کمیشن ایجنٹ جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کاروبار یعنی بائع اور مشتری کا فائدہ ہوگا، براہ راست بیچنے والا اور لینے والا دونوں کا فائدہ ہوگا، کمیشن ایجنٹ مارا جائے گا اس میں۔ تو لہذا ہم اس کو کیوں دیں؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے، ماہرین زراعت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کسانوں کا نقصان ہے۔ کسانوں کا نقصان اس لیے ہے کہ جب یہ قانون بن جائے گا اور بن گیا اور اس کو واپس نہیں لیا جائے گا تو کسان بندھوا مزدور اور غلام بن جائے گا۔ کسانوں کی زمین ہوتے ہوئے بھی وہ اسی طرح ہوگا جس طرح مہاجنی کا دور تھا، جس سے بہادر شاستری نے نکالا ہے اس کو، لوگوں کو، چھوٹو رام اور بہادر شاستری نے۔ پھر اسی کی طرف یہ ہندوستان چلا جا رہا ہے۔ آپ کی زمین ہے لیکن آپ صرف مزدور ہیں، آپ اس میں اس کی کوڑی جو اس کی کاشتکاری کریں، کوڑ جتائی کریں، سب کچھ کریں، اور لیں گے کون؟ کارپوریٹ گھرانے والے، سرمایہ دار، بڑی بڑی جو تجارت کے منڈی چلا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ حکومت وہی کر رہی ہے جو سرمایہ دار چاہ رہے ہیں، اور سرمایہ دار کا یہی منشا ہے کہ حکومت ریٹ کچھ متعین کرے لیکن ہم جو ڈیل کریں گے اپنے طور پر ڈیل کریں گے۔ اب سرکاری ریٹ 1800 ہے لیکن یہاں جو لینے آئیں گے وہ کہیں گے ہم 1200 میں لیں گے، لوگ تھک ہار کے مجبوراً بیچنا پڑے گا ان کو۔ تو یہ نقصان ہے اس میں، اس لیے کسان پورے طور پر ہڑتال کیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی آزادی رائے کا جو حق ہے اس حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب تو یوں سمجھیے کہ آر پار کی جنگ کے لیے وہ لوگ تیار ہیں۔ کسان کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کی واپسی تک ہم لوگ ہلنے اور ٹلنے والے نہیں، اور حکومت کہہ رہی کہ ہم کسی قیمت پر اس قانون کو بدلنے والے اور واپس لینے والے نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ اب دونوں میں ٹھن گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی آواز میں آواز ملانا چاہیے کہ انسانی تحفظ اور انسانی بقا کا مدار اسی زراعت اور کاشتکاری پر ہے۔ اگر وہ لوگ چھوڑ دیں تو پھر ہماری زندگی کے لالے پڑ جائیں اور کاشتکاری کا نظام بالکل سسٹم چرمرا جائے اور ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اور یہ ملک ہندوستان یہ سمجھیے کہ پورے طور پر 70 سال سے پہلے جو تھا، جو نظام تھا، جس طرح سسٹم تھا، اسی طرح کا ہو جائے گا، اور بجائے ترقی اور خوشحالی کے یہ بالکل قحط سالی کے شکار ہو جائیں گے لوگ۔ تو یہ اس نظام کے اندر خرابی ہے۔ بہرحال وقت بہت ہو چلا ہے، بس یہ بات ہے کہ یہ اس حکومت کی سازش کو سمجھنا ہے۔ عجیب حماقت ہے نا، تعجب کی بات ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ میں قانون لا رہا ہوں فلاں کے فائدے کے لیے، اور وہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قانون پاس ہونے کے بعد وہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلاق ثلاثہ بل لایا، عورتیں کھڑی ہو گئیں کہ ہماری حمایت میں نہیں ہے بھائی، ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے کیا کہا، نوٹ بندی، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، کیا حشر ہوا اس کا؟ جی ایس ٹی کا کیا معاملہ، اس کا کیا حشر ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ حکومت کوئی بھی قانون لا کر کے کہتی ہے اس کا فائدہ ہے، اور وہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف میں۔ عجیب تعجب کی بات ہے، ساقی نہ کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، یہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شراب میں اس نے زہر ملا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔